بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس درد کا درما نہیں الفاظ کا مرہم، جو زخم تیرے طرز تکلم سے لگا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ ایک شہد فروخت کرنے والا شخص نہایت خوش اخلاق اور شیریں بیان تھا۔ اس کی شیریں بیانی کے باعث لوگ اس کے گرد یوں جمع ہوتے جیسے مکھیاں شہد پر جمع ہوتی ہیں۔ اس کا سارا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا۔ اس کے حاسدوں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اس کی خوش اخلاقی رفتہ رفتہ بدمزاجی اور تلخ کلامی میں بدل گئی۔ اب گاہک اس سے بات کرتا تو وہ اس سے لڑتا جھگڑتا اور کڑوی باتیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے گاہک ٹوٹ گئے اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن بیوی سے کہنے لگا، نہ جانے خدا ہم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے، سارا دن بیکار بیٹھا رہتا ہوں لیکن شہد فروخت نہیں ہوتا۔ بیوی نے جواب دیا، خدا تو پہلے کی طرح مہربان ہے، فرق تمہارے اخلاق، زبان اور رویے میں آ گیا ہے۔ پہلے تم اپنی شیریں بیانی اور حسن اخلاق سے لوگوں کے دل موہ لیتے تھے۔ ہر شخص تمہاری باتوں سے خوش ہوتا تھا اور دوسرے شہد فروشوں کو چھوڑ کر تم سے شہد خریدتا تھا۔ اب تمہاری تلخ کلامی نے لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دی ہے اور وہ تمہاری زبان درازی کی وجہ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں تمہارا میٹھا شہد کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں تلخ کلامی ایک عمارت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ بے بات بگڑنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے باہمی اختلافات، گھریلو جھگڑوں اور طلاق کی وجوہات تلاش کریں تو ان میں زبان درازی کا عنصر واضح طور پر سامنے آئے گا، اور اگر ہم اپنے تھانوں، اسپتالوں، عدالتوں اور جیلوں میں پڑے لوگوں کے حالات معلوم کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ وہاں کتنے لوگ اپنی انا پرستی، غسیلی طبیعت اور گندی زبان کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ غرض ساس بہو کی لڑائی ہو، استاد شاگرد کا اختلاف ہو، نند بھابھی کی کشمکش ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کی تکرار ہو یا گاہک اور دکاندار کی تلخ کلامی، ہر جھگڑے کے پیچھے اندھے جذبات اور بے لگام زبان درازی ہی ہوتی ہے۔ زبان درازی میں غیبت کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ باہمی تعلقات خراب کرنے اور افراد کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہے۔ غیبت سے بڑھ کر چغلی ہے۔ چغلی اتنا گھناؤنا فعل ہے کہ یہ باہمی تعلقات میں آگ لگا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک چغل خور نے ایک بزرگ سے کہا کہ فلاں شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ تم بھی عجیب دوست ہو، جو تیر اس نے مجھے مارے وہ مجھے نہ لگ سکے، اب تم تیر اٹھا کر مجھے چبو رہے ہو تاکہ میں محسوس کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زبان میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ دلوں کو جوڑنے اور توڑنے میں بڑی قوت رکھتی ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی ایک دل آزار بات، طنز یا طعنہ تیر کی طرح دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس زخم کا مدھم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے جو ہمارے باہمی تعلقات کو عروج سے پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ دوسری طرف زبان سے نکلی ہوئی کہ اچھی بات یا تعریفی جملہ، ہمدردی کا بول اور تسلی آمیز باتیں باہمی تعلقات کو بام عروج پر پہنچا دیتی ہیں۔ غرض ہماری معاشرتی بیماریوں میں زبان درازی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب اس برائی کا احساس ختم ہو جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر گھر، محلہ اور خاندان میں کشمکش اور انتشار پھیلتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہے کہ جس کی زبان سے لوگ اس سے دور رہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ گالی گلوچ کرنے والے، دوسروں کی برائی کرنے والے، چغلی اور شکایتیں کرنے والے، جھوٹے وعدے اور اپنی بڑائی جتانے والے، دوسروں پر طنزیہ فکرے کسنے والے اور بات بات پر لڑنے جھگڑنے والے لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ چونکہ ہمیں یوم آخرت میں زبان سے کی گئی تمام باتوں کو حساب کتاب دینا ہے، اس لیے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری تمام باتوں کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری گفتگو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب بھی کوئی بات ان کی زبان پر آتی ہے تو ایک نگراں اس کو لکھنے کے لیے موجود رہتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کرتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے اور اب وہ مکے کے دور مدینے کے قریب تھے۔
قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھاری انعام کا اعلان کیا تھا۔ بریدہ اپنی قوم کا سردار اور سمجھدار آدمی تھا، مگر انعام کی لالچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں سرگرداں تھا کہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ آپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ راستے میں ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی تو دل کی دنیا بدل گئی اور اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بولوں نے بریدہ سلمہ کی قسمت بدل دی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پگڑی اتار کر اپنے نیزے پر باندھی اور اس کا پھریرا ہوا میں اڑاتے اور یہ خوشخبری سناتے ہوئے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ امن کے بادشاہ، صلاح کے حامی اور عالم انسانیت کو عدل و انصاف اور نیکی سے مالا مال کرنے والے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک